أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حامیم سورتوں کا ایک گروہ ہے جو درمیانے حجم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس گروہ کی تمام صورتیں توحید، رسالت اور آخرت کے موضوع سے لبریز ہیں۔ تمام صورتوں کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ ایک کتاب کا شاندار نزول ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ یہ کتاب یعنی احکام کا مجموعہ، فرائض اور تعلیمات کا مجموعہ، قوموں کو، انسانوں کو ہدایت دکھانے والا مجموعہ، انسانوں کو ان کے مقصد حیات کی روشنی دکھانے والا مجموعہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو مطلق طور پر غالب ہے اور سب سے زیادہ دانا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ اس کتاب کی، اس قرآن کی پہلی بات یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ حق کے ساتھ ہے، مقصد کے ساتھ۔ یہ کوئی باطل نہیں، یہ کوئی بے مقصد نہیں۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ ہم نے تمام آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقرر تک۔ یہ کوئی کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں، نعوذ باللہ یہ کسی تماش بین کا تماشا نہیں۔ یہاں ہر چیز بڑی منظم ہے، بڑی مرتب ہے، بڑی بامقصد ہے۔ اس کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا جز مقصد کے ساتھ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ انسان کے ہاتھ کو دیکھ لیں، ہاتھ کی بناوٹ ایک مقصد کے تحت ہے۔ 5 انگلیاں ایک خاص وجہ سے ہیں، 4 انگلیوں کا سائز مختلف ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔
انگوٹھا 4 انگلیوں سے مختلف ہے، اس کی بھی وجہ ہے۔ انگلیوں کے اوپر سلوٹیں ہیں، ان سلوٹوں کی وجہ ہے۔ انگلیوں کے پیچھے ناخن ہیں، ان ناخنوں کی وجہ ہے۔ ہر انگلی میں 4 جوڑ ہیں، ان 4 جوڑوں کی وجہ ہے۔ پھر ہتھیلی ہے، ہتھیلی کی اپنی وجہ ہے۔ ایک ایک عضو پر غور کرتے چلے جائیں، ہر عضو اس کی بناوٹ، اس کی تخلیق، اس کی حیت کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ ایک مقصد کے تحت ہے۔ جانوروں کو دیکھ لیں، ہر جانور کی بناوٹ اس کے خاص مقصد کے تحت ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھ لیں زمین کے اندر ہونے والے اور آسمان کے ہونے والے تغیرات، موسم، بادل، بارشیں، آسمان کا نکلنا، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، ہر چیز ایک مقصد اور ایک حکمت اور ایک حق کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں انسانوں کا کوئی مقصد نہیں، یہ جیتے ہیں مرتے ہیں، یہ ایک وقت کی گردش ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اندھیر نگری کیا ہوگی۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، جو لوگ کافر ہیں انہیں جب تنبیہ کی جاتی ہے کہ موت ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات ہے، یہ کائنات بامقصد ہے، تو وہ اس سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، موت کے تذکرے کو حقیر سمجھتے ہیں، لا یعنی سمجھتے ہیں، اور جنت دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سورۃ احقاف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے زوردار انداز میں اس سورت کا آغاز کیا۔ احقاف ایک جگہ کا نام ہے، اس جگہ میں ایک بہت بڑی طاقتور قوم آباد تھی جس کا نام عاد تھا، بڑے بڑے ڈیل ڈول والے، بڑے جسموں والے، بڑے طاقتور، بڑے خوشحال تھے۔ اس قوم کو اس کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا، تلقین کی، بہت لمبا عرصہ ان پر محنت کی، لیکن یہ نہ مانے۔ اللہ نے اس پورے علاقے کو تباہ و برباد کر دی، اور اس کا نام احقاف رکھا گیا کیونکہ وہ صحرا پر مشتمل ہے، بے آب و گیا، ریت کے ٹیلے ہیں، تودے ہیں، محسوس نہیں ہوتا یہاں کوئی بہت بڑی قوم آباد تھی۔ تو یہ سورت اس واقعے کی یاد دلانے کے لیے اس کا نام احقاف رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے جن کو تم اللہ کے
مقابلے میں پکارتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کے اندر کیا چیز پیدا کی ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے۔ جب خالق اللہ ہے اور جب مالک اللہ ہے تو پھر تمہارا دھیان، تمہارا رجوع اور تمہاری امیدیں، تمہارا خوف بھی صرف اللہ کے ساتھ ہو، کیونکہ وہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، انسان ذرا غور کر کے بتاؤ کہ کیا تم بغیر کسی چیز کے پیدا ہوئے ہو؟ اگر تم اللہ کو نہیں پہچانتے تو ذرا یہ بتاؤ کہ تم بغیر کسی چیز کے پیدا ہوئے ہو؟ یا پھر یہ بتاؤ کہ تم اپنے خالق خود ہو، کہ تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا اور تمہارا پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ اور یہاں اللہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے ذرا دکھاؤ دنیا کے اندر اللہ کے سوا کون ہے جس نے زمین کے اندر کوئی چیز پیدا کی ہو۔ اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور اس چیز کو مکہ کے مشرک بھی تسلیم کرتے تھے، اور دنیا جہان کے اکثر مشرک یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خالق صرف اللہ ہے، خالق صرف ایک ہے، اللہ ہے، خدا ہے، ایک ہے، لیکن دوسروں کو وہ پکارتے ہیں تاکہ اس بڑے اللہ تک پہنچ سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب خالق وہ ہے، زمین اور آسمان میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، تو پھر عبادت اور پکار اور محبت بھی صرف اسی کے ساتھ ہو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من العلم ان کنتم صادقین، کوئی کتاب پیش کرو جو اس قرآن سے پہلے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہو، تورات، انجیل، زبور، جس میں لکھا ہو کہ اللہ کا فلاں شریک ہے، فلاں بزرگ، فلاں نبی، فلاں فرشتہ اللہ کا شریک ہے، یا کوئی علم کی کوئی روایت، کسی نبی کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی روایت،
اگر تم سچے ہو تو پیش کرو کہ اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے، فلاں جگہ لکھا ہے، اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، فلاں جگہ لکھا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، نہ پکار سن سکتے ہیں اور نہ پکار کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ خالق اور مالک کے حقوق کو دوسروں کے سپرد کر دے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور جن کو یہ پکارتے ہیں یہ ان کی پکار سے ہی غافل ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسائیوں کی پکار سے غافل ہیں، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام وہ یہودیوں کی پکار سے غافل ہیں۔ اسی طرح سے دیگر قومیں جو لات، منات، عزا کو پکارتی، یہ نیک بزرگ تھے لیکن یہ لوگ فوت ہو گئے، یہ بعد والوں کی پکار سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ جب لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا تو یہ ہستیاں یہ پکارنے والوں کی دشمن ہوں گی، کہیں گی اللہ ہم نے ان کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارو، اللہ کو چھوڑ کر ہمیں معبود بناؤ، ہم نے ایسا کبھی نہیں کہا تھا۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے، دشمن بھی ہوں گے اور انکار بھی کریں گے۔ یہ سورۃ احقاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں جو روشن ہیں، واضح ہیں، مدلل ہیں، قطعی ہیں، جن کا جواب نہیں، جو علم، دلیل اور اخلاق میں مضبوط ہیں، تو کافر لوگ حق کو سن کر، حق کو سمجھ کر اور حق آ جانے کے بعد کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ تو کوئی کھلا جادو ہے۔
بجائے اس کے کہ وہ ہمارے دلائل کا جواب دیتے، ہمارے احکام کے مقابلے میں زیادہ مضبوط احکام کا دعویٰ کرتے، پیش کرتے، وہ ایک غیر متعلق بات کرتے ہیں۔ وہ بات کا جواب دینے کی بجائے بات کو گھماتے اور پھراتے کہ ھذا سحر مبین، یہ تو جادو ہے کھلا۔ یعنی کلام تو بڑی پیاری ہے، طاقتور ہے، اثر انداز ہونے والی ہے، لیکن یہ لفظوں کی بازی گری ہے، یہ جادو بیانی ہے اور کچھ نہیں، لفظوں کی خوبصورتی ہے اور کچھ نہیں۔ ام یقولون افتراہ، یا پھر کہتے ہیں کہ یہ کلام، یہ قرآن، یہ اس شخص نے گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ، یہ اس کی من گھڑت بات ہے، یہ اس کا مصنوعی کلام ہے، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں۔ قل، اے اللہ کے نبی انہیں کہہ دیجئے، ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ سے نہیں بچا سکو گے کچھ بھی۔ میں نے ایک عظیم ہستی رب العالمین پر جھوٹ باندھ دیا ہے، تو کیا وہ عظیم رب اور سب سے بڑا اللہ، کیا وہ مجھے پکڑے گا نہیں؟ اور کیا تم مجھے اس سے بچاؤ گے؟ وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، وہ تمہیں بھی جانتا ہے اور مجھے بھی جانتا ہے، تم جن باتوں میں غور و خوض کرتے ہو، جو جھگڑا کرتے ہو، جو بحث اور تکرار کرتے ہو، اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو معقول اور مدلل اور اخلاق والی بات میں کرتا ہوں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، اللہ حاضر اور ناظر ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اگر وہ تمہیں جلدی نہیں پکڑتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بخشش وسیع ہے، وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، وہ مہربانی کرتا ہے کہ تم لوٹ آؤ، تم سمجھ جاؤ، تمہاری خیر خواہی ہو جائے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے اللہ کے نبی انہیں کہہ دیجئے میں رسولوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، جیسے پچھلے رسول گزرے انہی جیسا انسانوں میں سے ایک انسان ہوں۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، میں نہیں جانتا تمہارے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا اور میرے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا، یعنی مستقبل میں اللہ کا عذاب جس کا تم سے وعدہ ہے، اور مستقبل میں اللہ کی نصرت جس کا مجھ سے وعدہ ہے، یہ کب ظاہر ہوگی،
کتنا وقت لگے گا؟ یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اللہ کی وحی کی پیروی کرتا ہوں، اس کے احکام سناتا ہوں، اس کی باتیں تم تک پہنچاتا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، میں صرف اور صرف کھلم کھلا اللہ کی طرف بلانے والا اور اللہ سے ڈرانے والا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہوں، اور میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے مجھے سارے اختیارات دے دیے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میرا کام صرف اور صرف اللہ کی بات تم تک پہنچانا ہے۔ میں کوئی داروغہ نہیں، میں کوئی جبر کرنے والا نہیں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، صرف اللہ کی بات تم تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ سورۃ الاحقاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے اللہ کے نبی کہہ دیجیے تمہارا کیا خیال ہے جو بات میں پیش کرتا ہوں جو کلام میں تمہیں سناتا ہوں، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوئی اور تم نے اس کا انکار کر دیا، پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ ابھی تم کہتے ہو کہ یہ من گھڑت ہے، یہ انسان کی کلام ہے، یہ اس نے خود بنا لی ہے۔ ایک لمحے کے لیے فرض کرو کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہوئی اور تم نے اس کا انکار کر دیا، تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے سفید چٹا انکار نہ کرو، غور کرو، سوچو اور سمجھو اور سنجیدگی اختیار کرو۔ وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اس جیسی کلام پر ایمان لا چکے ہیں،
گواہی دے چکے ہیں۔ فآمنا واستکبرتم، وہ تو ایمان لائے لیکن تم نے تکبر کیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یاد رکھو اگر تم نے اللہ کی کلام کو رد کیا، ٹھکرا دیا، تو اللہ ایسے ظالم لوگوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ تم دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہوگی۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں اور مالدار ہیں، وہ ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہوتی تو یہ فقیر اور غرباء ہم سے پہلے مسلمان نہ ہوتے۔ لو کان خیرا، اگر یہ اچھی چیز ہوتی، ما سبقونا الیہ، تو یہ کمزور اور حقیر لوگ ہم سے پہلے اس کی طرف سبقت نہ لے جاتے۔ ہم مالدار لوگوں نے کچھ سوچ سمجھ کر اس سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور چونکہ وہ اس قرآن کی ہدایت سے فیض یاب نہیں ہوئے، انہوں نے قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کیا، فَسَيَقُولُونَ، تو ان قریب یہ دیگر کئی اعتراضات کریں گے، نئے نئے شوشے چھوڑیں گے۔ مثلا کہیں گے ھذا افک قدیم، یہ تو پرانا جھوٹ ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگوں نے کہا کہ قیامت آنی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب و کتاب ہے۔ یہ ڈراوے پرانے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سورۃ الاحقاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن قبله کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، جو امام تھی اور رحمت تھی۔ امام یعنی جس کی اقتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات
امام تھی، مقتدا تھی، پیشوا تھی، اور اس دور کے مسلمانوں یعنی بنی اسرائیل کے لیے لائق اتباع تھی اور رحمت تھی کہ اس پر عمل کرنے سے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی تھی، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ اس تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ اس میں بھی اللہ کی کلام ہے، اللہ کی توحید ہے۔ لساناً عربیاً، یہ عربی زبان میں ہے، واضح عربی زبان، آسان عربی زبان، عوام کی سمجھ میں آنے والی عربی زبان۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ قرآن اور یہ کتاب اللہ نے اس لیے نازل کی تاکہ وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی اپنی جانوں پر ظلم کیا، کفر کر کے، شرک کر کے، اور اللہ کے دین سے روگردانی کر کے۔ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ کتاب قرآن یہ نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ جیسے ظالموں کے لیے تنبیہ ہے، ویسے نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ محسن کہتے ہیں نیکی کرنے والا، یعنی جو اپنی جان پر ظلم نہ کرے بلکہ اپنی جان کی حفاظت کر کے اس کا حق ادا کرے، اپنے رب کو پہچان کر اس کی فرما برداری میں آ جائے، جیسے اللہ نے محسنین کا وصف بیان کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، نیکوکار، خوبکار، زندگی کا حق ادا کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو پہچانا، اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا، اعتراف کیا، اللہ کو معبود برحق سمجھا، اور پھر اس کی فرما برداری کے دائرے میں داخل ہو گئے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، توحید پر، سنت پر، عبادت پر، اللہ تعالیٰ کی رضا پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کے خوف پر ڈٹ گئے، اللہ کے دین پر ڈٹ گئے، آخرت کی فکر مندی پر ڈٹ گئے۔
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ہیں کامیاب لوگ۔ اور اس کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ قیامت جو سب سے زیادہ خوفناک مرحلہ ہے، اس دن ان کے چہرے سفید ہوں گے اور ان کے لیے سلامتی ہوگی، ان کے لیے خوشخبری ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، یہی لوگ ہیں جنت کے صاحب، جنت والے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ان کے لیے جزا ہوگی کہ انہوں نے عمل کیے، محنت کی، کوشش کی، جستجو کی، آخر کار اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کی جزا میں انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کتاب قرآن ظالموں کے لیے تنبیہ بھی ہے اور محسنین کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ یہ سورۃ احقاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے انسانوں کو ہدایت دی، تلقین کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں۔ یہ ہدایت اور یہ تلقین اللہ کے ہر نبی نے اپنے امتیوں کو کی۔ ہر مذہب اور ہر نبی اور ہر مذہب کے پیروکار ہمیشہ والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہے۔ حملتہ امہ کرہا فوضعتہ کرہا، ماں اور باپ میں سے خاص طور پر ماں کی قربانی زیادہ ہے۔ ماں حمل کو اٹھاتی ہے بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ۔ فوضعتہ کرہا، اور اس کو جنتی ہے بڑی تکلیف کے ساتھ۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور کم سے کم مدت بھی ہو تو حمل اور دودھ چھڑانے کی ملا کر 30 ماہ بنتی ہے۔ یہ 30 ماہ کے لیے بہت بڑے آزمائش کے مرحلے ہوتے ہیں۔ حتی اذا بلغ اشدہ،
بچہ جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے ماں کی محبت دیکھتا ہے، والد کی شفقت دیکھتا ہے، ان دونوں کے سہارے پلتا ہے، بڑھتا ہے۔ والدین کی بچوں کے ساتھ نیکی اس کے شعور میں سب سے پہلے داخل ہوتی ہے، پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو بتدریج اللہ کے احسانات بھی پہچانتا ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ والدین عطا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ کا حق والدین سے بھی بڑا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، جب انسان اپنی جوانی کے مرحلے کو پہنچتا ہے اور وہ 40 سال کی مدت کو پہنچ جاتا ہے، یعنی جوانی کے انتہائی عروج کو، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے تھام لے، مجھے سنبھال لے، مجھے برائی کے رستے سے دور کر دے، اور مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر بھی کی اور میرے والدین پر بھی کی، اور میں نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔ فاصلح لی فی ذریتی، اللہ میری اولاد کو درست کر دے، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ انی تبت الیک، اللہ میں تیری فرما برداری کے دائرے میں داخل ہوتا ہوں۔ وانی من المسلمین، اللہ میں فرما برداروں کی صف میں شامل ہوتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے نیک فطرت انسان، اور یہ ہوتا ہے سلیم القلب انسان، ماں باپ کو بھی پہچانا اور اللہ کو بھی پہچانا۔ جو والدین کا خدمت گزار ہے یقیناً وہ اللہ کا حق پہچان لیتا ہے، اور جو والدین کا حق نہیں پہچان سکتا وہ بعید ہے کہ اللہ کا حق پہچانے۔ اس لیے اللہ نے جہاں بھی والدین کی بات کی وہاں آس پاس اللہ کے حق کی بات کی۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، کیونکہ دونوں انسان کی پرورش اور نشو و نما میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ محسن حقیقی ہے اور والدین محسن مجازی ہیں، اور دین شکر کا نام ہے، اسی لیے سب سے پہلے شکر کی بات کی۔ اللہ تیرے بے پایاں احسانات ہیں، تو نے زندگی دی، صحت دی، تو نے رزق دیا، ہدایت دی، مجھے بھی میرے والدین کو بھی۔ اللہ اس شکر کا تقاضا یہ ہے کہ میں نیک عمل کروں، تو راضی ہو جائے۔ اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا،
میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ جو ایسے انسان ہوں گے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ہم ان کے بہترین عمل قبول کرتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم ان کی لغزشوں سے، کوتاہیوں سے تجاوز کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، اور انہیں جنت والوں میں داخل کرتے ہیں۔ وعد الصدق، پکا سچا وعدہ۔ الذی کانوا یوعدون، جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہو کر وعدہ کرتے ہیں، اور وعدے کو بھی مؤکد کیا۔ وعد الصدق، پکا سچا وعدہ۔ الذی کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ احقاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، اللہ نے تمام نبیوں کے ذریعے حکم جاری کیا کہ والدین کے ساتھ نیکی اختیار کرو۔ جو والدین کا حق پہچان لیتا ہے وہ اللہ کا حق بھی پہچان لیتا ہے، اور جو والدین کا حق نہیں پہچانتا وہ اللہ کا حق بھی نہیں پہچان سکتا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور وہ شخص بھی ہے جو اپنے والدین کو اف کہتا ہے، یعنی جھڑکتا ہے، ناراض ہوتا ہے، غصے ہوتا ہے۔ اتعیداننی ان اخرج، تم دونوں مجھے ڈراتے ہو کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ ہوں گا۔ وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے کتنی صدیاں گزر گئیں، کوئی مردہ زندہ نہیں ہوا، تو تم مجھے کیوں ڈراتے ہو؟ یعنی والدین کا نافرمان اور ان کے ساتھ ناراض ہونے والا وہ اللہ تعالی کی قدرت کا بھی انکار کرتا ہے۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، ماں باپ دونوں فریادیں کرتے رہتے، اللہ سے مدد مانگتے رہتے، دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، اور بیٹے کو بھی کہتے ہیں وَيْلَكَ آمِنْ، بیٹے غلط راہوں پر نہ چلو، ایمان لے آؤ، اپنا احساس کرو
ان وعد اللہ حق، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا وعدہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا برحق ہے، سچ ہے۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کے من گھڑت فسانے ہیں، یہ جھوٹی قصے کہانیاں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ تو من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اولئک الذین حق علیہم القول، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو والدین کا حق بھی نہیں پہچانتے اور اللہ کی پہچان بھی نہیں رکھتے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا فیصلہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ان کو آخرت میں ہلاک کر دے گا، ان کو جہنم رسید کرے گا۔ القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جیسے اللہ نے ابلیس کے جواب میں کہا تھا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا، میں ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اللہ نے امتوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے اور اعلان بھی کر دیا ہے کہ جو لوگ شیطان اور ابلیس کے پیچھے چلیں گے، اللہ انہیں جہنم میں بھر دے گا۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کے درجے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ نیک انسان کے بھی درجے ہیں، چھوٹا درجہ، اس سے اوپر والا، اس سے اوپر والا، اوپر چڑھتے جائیں، سینکڑوں درجات ہیں۔ اور برے انسان کے بھی درجے ہیں، نیچے کی طرف اترتے جائیں، برے سے برا، اس سے برا، اس سے برا۔ اللہ ان سب کا فیصلہ کرے گا۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس دن جہنم پر پیش کیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم لوگوں نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے فائدے کے سامان حاصل کر لیے، اپنی مزے کی چیزیں حاصل کر لی، واستمتعتم بها، تم خوب لطف اندوز ہوتے رہے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، کیونکہ تم اللہ کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے، زمین میں اکڑتے تھے، اور وہ بھی بغیر حق کے۔
تمہارا وجود اللہ کی طرف سے تھا، تمہاری زندگی اللہ کی طرف سے تھی، تمہاری روزی رزق اللہ کی طرف سے تھا، پھر بھی تم اکڑتے رہے۔ فَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ، تم اللہ کی فرما برداری کے دائرے سے باہر نکل گئے، تو آج یہ تمہیں عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ احقاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف۔ قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو۔ اذ انذر قومه بالاحقاف، انہوں نے اپنی قوم کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے احقاف مقام پر محنت کی۔ احقاف جزیرہ عرب کے درمیان ایک بہت بڑا صحرا ہے۔ یہ یمن، حضرموت اور نجد کے درمیان میں ہے، یعنی مکہ کے مشرکوں کے آس پاس یہ علاقہ تھا۔ اس کی قوم جو یہاں پر بستی تھی بڑی طاقتور تھی، بڑے ڈیل ڈول والی، بڑے جسے والی اور بڑی متمدن، بڑی خوشحال تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر انہیں تلقین کی کہ اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کی بندگی کرو، شرک کو چھوڑ دو۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، ان سے پہلے بھی کئی قومیں آئیں اور ان کے نبیوں نے ان کو ڈرایا، تنبیہ کی، اور ان کے بعد بھی کئی قومیں آئیں اور سب نبیوں نے یہی کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اپنی من مانی، اپنی مرضی چھوڑ دو، سرکشی اور بغاوت چھوڑ دو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی غلامی کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نازل نہ ہو جائے، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، اور یہ پیغام چونکہ رب العالمین کی طرف سے ہے،
جو زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے اور تمہارا خالق اور مالک ہے، لہذا اگر اس پیغام کو قبول نہ کیا تو میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ اللہ کا بڑے دن کا عذاب واقع نہ ہو جائے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، وہ کہنے لگے کیا تو اس لیے آیا ہے تاکہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کرے، ہمیں ورغلائے اور ہمیں ہمارے رستے سے بھٹکا دے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جس چیز سے تو ہمیں ڈراتا ہے، جس عذاب سے تو ہمیں ڈرا دھمکا رہا ہے، وہ لے آ اگر تو سچا ہے۔ گویا انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے احوال میں جو دلائل تھے وہ سب انہوں نے ٹھکرا دیے، جو ان کی باتوں میں جو سچائی تھی، جو ان کے کردار میں، جو ان کے اخلاق میں وزن تھا، ان سب چیزوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو لانا ہے لے آ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا انما العلم عند اللہ، اس عذاب کا نازل ہونے کا وقت اس کا علم اللہ کے ہاں ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تمہیں اللہ کا پیغام جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے میں وہ تمہیں سنا رہا ہوں، اور اس پیغام کا حصہ ہے کہ تم نے اپنی روش نہ بدلی تو اللہ عذاب بھیج سکتے ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہو، میں تمہیں چوکنا کرتا ہوں، خطرے کا احساس دلاتا ہوں، اور تم بجائے اس کے کہ تم غور کرو، فکر کرو، تم آگے سے چیلنج کرتے ہو کہ عذاب لا کر دکھاؤ۔ یہ تو نری جہالت ہے، یہ تو خواہش نفس کی پیروی ہے۔ چنانچہ ان کا عذاب ان پر آیا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جب اپنے نبی کے پیغام کو، اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور انہوں نے اپنی حدوں سے تجاوز کیا اور عذاب کا مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر جب عذاب بھیجا اور انہوں نے اس
کو دیکھا، وہ ایک خوفناک بدلی کی شکل میں تھا اور ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ تو ایک معمولی بدلی ہے جو ہم پر بارش برسائے گی۔ بل ہوا ما استعجلتم بہ، بلکہ یہ وہ چیز تھی جس کی جلدی کا وہ مطالبہ کرتے تھے کہ یہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا، اس کو کس نے روکا ہوا ہے، اسے جلدی لے کر آؤ۔ ریح فیہا عذاب علیم، وہ ایک تیز اور تند ہوا تھی جس کے اندر دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، وہ اپنے رب کے حکم کے ساتھ ہر چیز کو ملیا میٹ کرتی تھی۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، ان کی بستی کا، ان کے علاقے کا ایک ایک فرد مٹ گیا اور سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں یہ ہوائیں، یہ خطرناک تیز اور تند ریحن سرسرن شاں شاں کرنے والی ہوائیں، یہ ان پر 7 دن تک مسلسل جاری رہیں۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح سے ہم مجرم قوم کو جزا دیتے ہیں۔ یعنی قوم عاد کا جو سلوک ہوا وہی سلوک ہر مجرم قوم کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، مکہ کے قریشیوں، ہم نے ان کو جتنی طاقتیں دی تھیں، جتنے ان کے پاؤں جمائے تھے، جتنی ان کی قوت اور سلطنت تھی، وہ ہم نے تمہیں عطا نہیں کی۔ اور اتنی خوشحالی کے باوجود جب وہ مٹ گئے تو تمہارا کیا حال ہو سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے انہیں کان بھی عطا کیے، انہیں آنکھیں بھی دیں، انہیں سوچنے کی صلاحیت والا دل بھی دیا۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، انہیں ان کے کانوں نے کوئی فائدہ نہ دیا، انہیں ان کی آنکھوں نے کوئی فائدہ نہ دیا، اور نہ ان کے دلوں نے کچھ فائدہ دیا۔ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا
سنگ دلی سے انکار کرتے تھے۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر وہ آفت ٹوٹ پڑی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تم غور سے دیکھو، ہم نے تمہارے ارد گرد کتنی بستیاں ہلاک کیں جن کے کھنڈرات تمہیں نظر آتے ہیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ سورۃ احقاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، تو ان لوگوں کی مدد ان معبودان نے کیوں نہیں کی جن کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا رکھا تھا۔ جن قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ان قوموں کے معبودوں نے انہیں ہلاکت سے کیوں نہیں بچایا؟ جن بتوں کو وہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، ان بتوں نے انہیں ہلاکت سے کیوں نہیں بچایا؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے۔ وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اس سے پتہ چلا کہ یہ ان کے من گھڑت معبود تھے اور یہ اللہ پر جھوٹ بولتے تھے کہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے مددگار ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یہ مکہ کے لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن اس واقعے کو یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کا ایک گروہ بھیجا اور وہ قرآن کو غور سے سننے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلوں میں اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ قریب سے جنوں کا ایک گروہ گزرا، اتفاق ایسا ہوا کہ وہ گزرے، انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی،
اور وہ بڑے متاثر ہوئے. فلما حضروه، وہ جمع ہو گئے، ارد گرد اکٹھے ہو گئے. قالوا، کہنے لگے، انصتوا، خاموش ہو جاؤ. یہ بڑی عظیم و شان کلام ہے. انہوں نے قرآن سنا، سمجھا، اپنے علم کے مطابق اسے پرکھا. فلما قضی، جب کلام ختم ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ختم ہوئی، ولوا الی قومہم منذرین، وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور انہیں ڈرانے لگے کہ اللہ کا کلام اور اللہ کی ایک کتاب انسانوں پر نازل ہوئی ہے، اور اس میں بھی اللہ کی آخرت اور اللہ کے جزا اور سزا کا ذکر ہے. قالوا، کہنے لگے، یا قومنا انا سمعنا کتابا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک ایسی کتاب کا سبق سنا ہے، حصہ سنا ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو پچھلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یعنی توحید کی طرف، یعنی عبادت کی طرف، آخرت کی طرف ہدایت دیتی ہے. وَإِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس پکار کا جواب دو، قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ رکھے گا. وَمَن لَّمْ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو اللہ کی پکار کا جواب نہیں دیتا، اللہ کی طرف بلانے والے کا جواب نہیں دیتا، تو زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی سرپرست نہیں. اولئک فی ضلال مبین، جو لوگ اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرتے وہ کھلی گمراہی میں ہیں. یہ جنوں کا واقعہ تھا. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوں نے آپ کی جو کلام سنی وہ اتفاقاً سنی، آپ ان کی طرف باقاعدہ پیغام دینے نہیں گئے، اور اللہ نے آپ کو بتایا کہ جنوں نے آپ کی کلام سنی، جنوں نے آپ کو نہیں بتایا. اور پورے قرآن میں جنوں کا اس طرح کا واقعہ صرف 2 مقام پر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو اصل بعثت ہے وہ انسانوں کی طرف تھی، اور جنوں کا آپ کی کلام سننا، آپ کا قرآن سننا، وہ محض ایک اتفاق تھا. اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ مشرک مکہ کے قریشی ایمان لائیں نہ لائیں، لیکن جن جو قلب سلیم کے مالک ہیں وہ ضرور ایمان لاتے ہیں.
اور اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت یہ تمام مخلوق کا مشترکہ وصف ہے، فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى کیا وہ دیکھتے نہیں کہ بے شک وہ اللہ جس نے تمام آسمانوں کو پیدا کیا اور ساری زمین کو پیدا کیا، اور وہ ان کی تخلیق کے بعد تھکا نہیں بلکہ ان کو سنبھال رہا ہے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ان کا نظام چلا رہا ہے۔ کیا ایسا اللہ جو خالق ہے، کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ یعنی تم نے بالآخر مرنا ہے، اور مرنے کے بعد میرے پاس پہنچنا ہے، اور میں اس چیز پر قادر ہوں کہ جیسے میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، پھر تم پر موت آئی، اور میں پھر دوبارہ تمہیں زندہ کروں۔ اور اگر ایسا نہ ہو کہ تم یہاں زندگی گزارو اور پھر مر کھپ جاؤ اور تمہاری کوئی دوبارہ زندگی نہ ہو، تو یہ تو فعل عبث ہے، بیکار کام ہے۔ یہ تو ظلم ہے کہ اچھے اور برے انجام میں برابر ہو جائیں، ظالم اور مظلوم انجام میں برابر ہو جائیں، فاسق فاجر اور صالح برابر ہو جائیں۔ یہ تو ظلم ہے، اور یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے کہ پیدا کرے، کھلائے پلائے، پرورش کرے، اور نتیجہ کچھ نہ ہو۔ بلا کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس دن کو ذرا دھیان میں لاؤ جس دن کافر جہنم پر پیش کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ جہنم حق نہیں، نظر نہیں آ رہی؟
قالو کہیں گے بلا و ربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ تو برحق ہے۔ اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب تم عذاب کا مزہ چکھو، کیونکہ تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ جو تمہارا رب تھا، جو تمہارا مالک تھا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے اللہ کے نبی آپ صبر کریں جیسے دوسرے عزم والے رسولوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں، دشمن کی تکلیفیں برداشت کریں، ان کے اذیت والے جملے، ان کی تکلیف دہ باتیں، ان کی مخالفتیں، آپ صبر کریں۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، یہ عذاب کی جلدی کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن آپ ایسا ہرگز نہ کریں، استقامت کے ساتھ اپنے کام پر لگے رہیں، اللہ جب چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، جس دن یہ اللہ کے وعدوں کو دیکھ لیں گے تو انہیں ایسے محسوس ہوگا جیسے یہ دن کا کچھ ایک لمحہ زندہ رہے اور اب ان کا آخری وقت آ گیا۔ لم یلبثوا الا ساعة من نہار، یہ دن کی کچھ گھڑیاں دنیا میں رہے، تو جس زندگی پر انہیں بڑا فخر ہے، غرور ہے، یہی زندگی انہیں بڑی معمولی اور بڑی حقیر سی نظر آئے گی۔ بلاغ، بس پہنچا دینا، اے اللہ کے نبی بس اللہ کا پیغام پہنچا دینا آپ کے ذمے ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، فاسق قوم ہلاک ہو کر رہے گی، نیک لوگوں کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا، اور فاسق قوم ہلاک ہو کر رہے گی۔ یہاں پر سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔